السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر ہے 116. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 116. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں جو تذکرہ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے جبکہ ہدایت واضح ہو گئی ان پر مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی جبر نہیں کرتا. لیکن اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بڑی بری ہے جگہ پھرنے کی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا اب جو مومنوں کی راہ سے ہٹے گا تو گویا کہ اس کے عقائد درست نہیں، اعمال درست نہیں. عقیدہ درست ہوگا تو عمل بھی درست ہوگا. اس لیے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشے گا ان اس بات کو کہ یشرک بھی اس کا شریک بنائے گا، ویغفر اور بخش دے گا ما جو دون ذالک اس کے سوا ہو لمن یشاء جو وہ چاہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی بات یہ فرمائی کہ شرک کی معافی نہیں ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ کسی کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا. نعوذ باللہ من ذالک. آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے جی کہ مشرکوں کے اندر دیویوں اور دیوتاؤں کی پوری نسل چلتی ہے بقول ان کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں. جب بیوی نہیں تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ چلڈ آف گاڈ، سن آف گاڈ کہاں سے آئیں گے جب بیوی نہیں؟ وائف ہوگی تو آگے آئیں گے نا. اچھا، دوسرے نمبر پر یہ
کہ آج بھی یہ عقیدہ ہے نور من نور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الگ کیا۔ بات یہ ہے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں سادہ سی، یہ کپڑا ہے نا جی قمیض کا، اس قمیض کے کپڑے کو ٹکڑے کو کینچی سے کاٹ لیں، یہ پانی بن کر بہہ جائے گا یا ہوا بن کے اڑ جائے گا؟ ہوا بن کے اڑ جائے گا۔ یہ کپڑا رہے گا، یہ کیا ہے؟ کپڑا ہی رہے گا۔ جو اللہ میں سے نکلا ہو وہ بھی تو اللہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ٹکڑے ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا، اور جو رب ہوتا ہے وہ ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ جی نہیں ٹکڑے والی بات نہیں، دیا سلائی جلا کر آپ 1000 موم بتی ہیں، ان میں پہلی موم بتی کو جلاتے ہیں تو آگ وہاں چلی گئی، لیکن پہلی آگ میں کمی نہیں ہوئی، پھر وہاں سے دوسری موم بتی جلائی، وہاں سے تیسری جلائی، ہزاروں کروڑوں موم بتیاں جلا دیں، ان میں لگ بھگ آگ میں کمی نہیں ہوتی پہلے والی میں، وہ اسی طرح آگے جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی دیا سلائی کے اندر سے جو شعلہ نکلا ہے وہ جلاتا بھی ہے، روشنی بھی دیتا ہے، تو جو پہلی موم بتی تک وہ پہنچا ہے تو وہ بھی جلائے گی بھی صحیح آگ اور روشنی بھی دے گی۔ کروڑوں موم بتیاں جلا دے، اس میں آگ والی خاصیت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ آگ والی خاصیت تو ختم نہیں ہوگی نا۔ تو جو اللہ میں سے نکلا وہ بھی تو پھر اللہ ہوا، پھر دیکھا جائے گا اس میں اللہ والی صفتیں ہیں۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، اللہ نے اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الگ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات بنائی، وہاں پر یہ عقیدہ رکھا کہ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے تو پھر ہر ایک جو ہے وہ کیا ہوا؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہو گیا نا۔ تو یہ یونان کے بت پرستوں سے یہ عقائد و نظریات اللہ اکبر مسلمانوں کے اندر پھیلے ہیں تصوف کے نام سے۔ وعلیکم السلام۔ تو اس چیز کا رد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، کس حساب سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اچھا، دوسرا ہے اس کی صفات میں، 116 نمبر ہے، اس کی صفات میں بھی شریک نہیں۔ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے سننا، السمیع۔ ایک مثال لیتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، انسان کے بارے میں کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن فرق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت میں اور مخلوق کی صفت میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، مخلوق کو اللہ نے عطا کی ہے۔ مخلوق کو جو عطا کی ہیں اللہ نے مخلوق والی دی ہیں، خالق والی صفتیں نہیں دی، یہ بھی یاد رکھیں۔ خالق کائنات کی جو صفات ہے وہ ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی، مخلوق کی فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ خالق کی صفات لامحدود ہیں، مخلوق کی صفات محدود ہے۔ خالق کی جو صفات ہیں وہ کامل ہیں اور مخلوق کی ناقص ہے۔ ہم دیکھیں گے ایک حد تک دیکھیں گے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سنیں گے ایک حد تک سنیں گے، اس سے آگے نہیں سن سکتے۔ سماعت کمزور ہو جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسا نہیں، اس کی صفات ایسی نہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ الف لام لگا ہوتا ہے، اسم معرفہ پراپر نون خاص اللہ تعالیٰ کی۔ انسان سمیع بصیرہ، اللہ تعالیٰ السمیع البصیر، وہ مخصوص ہو گیا۔ تو اس کی صفات خالق والی ہے، مخلوق والی نہیں ہے، مخلوق کے بعد مخلوق والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں السمیع، سننا، ہم سنتے ہیں، ہوا کے محتاج ہیں۔ اگر ہوا نہ ہو جس کے اوپر ہماری آواز تیرتی ہوئی لہریں کان تک پہنچیں، ہوا نہ ہو ہم سن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں۔ ہم سنیں گے ایک کی بات ایک ٹائم میں، ہاں جی، کیا کہیں گے؟ سارے نہیں بولو، ایک ایک کر کے بولو۔ ڈاکٹر کہے گا، حکیم کہے گا، افسر کہے گا، ایک ایک کر کے آؤ، ون ونڈو آپریشن، ایک بندہ آ کر بات کرے، سب کی بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، سارے بولو، اپنی بولی میں بولو، صرف انسان ہی نہیں، پرندے چرندے درندے حشرات الارض وائرس بیکٹیریا، تم بھی بولو۔ پھر صرف یہی نہیں،
بلکہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. پہاڑ بھی بولے، آسمان بھی بولے، کہکشائیں بھی بولے، زمین بھی بولے، سورج چاند ستارے بھی بولے، سارے بولو، مل کر بولو، میں سب کی سن کر پوری کرتا ہوں ایک ہی ٹائم میں، ون ٹائم. یہ صفت مخلوق میں ہے کسی کی؟ پیر صاحب بھی کہتے ہیں ایک ایک کر کے مرید ہے بات بتائیں. استاد بھی کہتا ہے ایک ایک کر کے سبق سناؤ. سب کا سبق اکٹھا تو نہیں سن سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اکبر میں بھی شریک نہیں. اب کوئی کہے کہ میں یہاں سے یا علی مدد پکارتا ہوں، یا رسول اللہ مدد پکارتا ہوں، تو دنیا میں کروڑوں لوگ ایک وقت کے اندر اگر یہ بات اللہ اکبر کہیں اور پکاریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں لاکھوں لوگوں کی بات ایک ہی ٹائم میں. علی رضی اللہ عنہ سن لیتے ہیں ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود، وفات پانے کے باوجود. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت میں ان کو شریک کیا. حیرت کی بات ہے 2 انچ 2 سوت کا شیشہ کار کا چڑھا دیں، باہر والا چیخ رہا، اندر آواز نہیں آتی. اب یہ حالانکہ زندہ بیٹھا ہے، اور یہ کہیں کہ فوت بھی ہو گیا، کل خانی بھی کھا لی، چیلم برسی ورینہ بھی ہو گیا، ساتہ چالیا بھی ہو گیا، 6 فٹ نیچے زمین میں دفن بھی کر دیا، اور اس کے باوجود یہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک کیا اس نے. تو اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، وعلیکم السلام، اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اچھا، اب آ جاتا ہے اس کے حقوق میں. توحید اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، اس میں بھی کوئی شریک نہیں. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. عبادت کی بہترین ڈیفینیشن میری قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ. قول بات کو کہتے ہیں، بات زبان سے ہوتے ہیں، ورد وظیفہ دعا پکار مشکلوں میں آہذاری فریاد کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور اس کے بعد اللہ اکبر بدنی عبادت نماز، روزہ، حج، عمرہ، اعتکاف، طواف، اسی طرح سے رکوع، سجود، قیام، یہ توکل، امید، بھروسہ جس میں جسم استعمال ہوتا ہے، یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. والطیبات مالی عبادت، لنگر، سبیل، منت منوتی، صدقہ خیرات، نظر نیاز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ. کسی اور کے لیے بچا کچھ؟ تو اللہ عبادت اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر جو لازم ہے. تو اب نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک. اور جو کہے بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا، یہ عشق دا جلوہ ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ. خود عاشق خود معشوق بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ. نعوذ باللہ عاشق بھی خود ہے، معشوق بھی خود ہے. تو پھر اللہ اکبر خالق کس مخلوق کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے نا. تو خالق کس مخلوق کا ہے جب ہر چیز ہے ہی خود؟ حساب کس سے لے گا؟ جنت کس کو بھیجے گا؟ جہنم کس کو بھیجے گا؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. تو سارا دین ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ بات اس کا نام رکھا ہے معرفت کی باتیں، عارفانہ کلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، جس نے شرک کیا اس کے ساتھ، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، اس کے سوا جو بھی ہے، لمن یشاء، جو وہ چاہے. حدیث قدسی ہے ابن آدم زمین سے آسمان تک ساری فضا خلا گناہ سے بھر دے، اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ چاہے تیرے سارے گناہ معاف کر، بلکہ نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. اب کوئی شخص کہے جی بات یہ ہے کہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ نبی ولی اللہ نہیں، لیکن یہ اللہ کے غیر بھی نہیں، خدا بھی نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں. کہتے ہیں نا خدا بھی نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں. یہ ایک دھوکہ ہے، لفظی ہیر پھیر ہے. نقطے کی اونچ نیچ میں سب سے جدا ہوا، آخر الٹ پلٹ کے آپ ہی خدا ہوا. کہا عزیز قوال نے، عزیز میاں قوال کی قوال، خدا کا نقطہ اوپر، جدا کا نقطہ نیچے. کہتے نقطے کی اونچ نیچ میں سب سے جدا ہوا.
پھر آخر الٹ پلٹ کے آپ ہی خدا ہوا. خدا بھی آپ تھا، جدا بھی خود ہوا، پھر خدا بھی بن گیا. تو یہ کیا ہے؟ اس کا نام رکھا عارفانہ کلام، تصوف کی بات ہے. تو کہتے ہیں جی یہ من دون اللہ جو ہے اللہ کے سوا، اللہ اکبر، جی یہ بتوں کے بارے میں ہے. بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر فٹ کر دیتے ہیں. کئی دفعہ وضاحت کی ہے کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ ساری مخلوقات ہے جی، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، عقل و شعور والی ہو یا عقل و شعور نہ رکھنا، چاہے جنات ہو انسان ہو فرشتے ہوں، اللہ ہیں یا اللہ کے سوا ہیں؟ اللہ تو نہیں ہے نا. ہاں جی، اگر اللہ ہیں تو ان میں دیکھا جائے گا اللہ والی صفتیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے سوا ہے. فرمایا اس کے سوا جو گناہ چاہے. یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کریں گے. یہ بڑا عام مشہور ہے. قرآن کی آیت اس کا رد کر رہی ہے، کیونکہ توحید اللہ کا حق ہے. جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کی معافی نہیں رکھی. اس کے سوا جو گناہ وہ چاہے معاف کر دے. ان میں حقوق العباد بھی آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پلے سے اس کو ادا کر کے دے دے، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس نے کسی پر ظلم و زیادتی کی تھی. اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے کہیں گے اس کو معاف کر دے. وہ کہے اللہ میں تو نہیں معاف کرتا اس کو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپر دیکھ. جب وہ اوپر دیکھے گا علیکم السلام تو اس کو جنت کا بڑا خوبصورت محل نظر آئے گا. اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی اے کاش یہ میرا ہوتا. اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا ہو سکتا ہے. اللہ وہ کیسے؟ اس کو معاف کر دے. اتنا قیمتی محل اس کو معاف کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا. لیکن شرک کی معافی ہے، توحید اللہ کا حق ہے تو اس کی معافی نہیں ہے. ایک کو بندہ پوری کائنات جڑتی ہے، یہ مثال ہے، کئی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی ہو سکتی ہے. وَمَن یشرک، جس نے شرک کیا باللہ اللہ کے ساتھ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ناصر صاحب؟ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد پس تحقیق ضل بھٹک گیا، ضلالًا بعیدا دور کی گمراہی میں، گمراہی میں دور تک بھٹکتا ہوا چلا گیا. 116 نمبر آیت. جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا جی کیسے گمراہی میں چلا گیا، وہ ایک در کا نہیں رہے گا. اللہ سے بڑی دعائیں کی ہیں جی. اب آؤ جی کن سے مانگو جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانوں کو تالے لگا کر چابیاں ہینڈ اوور کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اب جی جب دے دیا رب نے ہم ان سے مانگیں گے، سب دے دیا رب نے ہم ان سے مانگیں گے. آقا کے در کا میں بھی ادنا سا ایک گدھا ہوں، لہذا کن سے مانگنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ہے. کیوں؟ اللہ کے پلے میں سوائے وحدت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے تجھ کو جا لے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. امامت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی، گناہ گاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا تھا، دوسرا کھڑا ہوا اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. لگا جی مولا علی بھی دینے والے، مشکل کو حاجت روا ان سے مانگو. ابھی وہ ان سے مانگ ہی رہا تھا کہ ایک اور کھڑا ہوا لیلا یاری اللہ دناتے تیری ڈبی بیڑی تر جائے. بادشاہ 12 سال بعد ڈوبا ہوا بیڑا انہوں نے ترا دیا. آؤ جی مانگو ان سے مانگو. ابھی ان سے مانگنے کے لیے بغداد پہنچا ہی تھا جی تو ایک اور بولا جی اللہ اکبر سیون دی سرکار کرو جی کرم نظر کرم ایک بار تے بیڑا پار ہوئے. شباد کلندر آؤ یہ بھی بیڑا پار کرتے ہیں. ابھی ادھر دھمالے ڈال ہی رہا تھا کہ ایک اور بولا جی حق فریدن پیر ہے، سچ فریدن پیر ہے، بھاگے والا پیر ہے، سارا بختے والا پیر ہے، حق فریدن. آؤ جی اللہ اکبر بابا فرید کے پاس آؤ. ابھی ادھر پہنچا ہی تھا کہ ایک اور بولا حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو. اللہ اکبر ادھر آؤ یہ نظر کرم کی آگے تو بیڑا پار ہے. ابھی ادھر پہنچا ہی تھا تو ایک اور بولا پاک پتن تے آن کھڑو تھی میڑی میڑی بننے لا. جی بادشاہ 5 محرم کو
ویسے دروازہ کھلتا ہے کراس ہو جاؤ جنت پکی. ملتان والوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے ہیں آپ کو, ہاں جی باوا لگتے بیڑا تھک. انہوں نے کہا جی بادشاہ ان سے بھی بیڑا تھکوا لو. ایک گھر دا پیر تھے ان کو چھوڑ کے سب باہر بھجے بندے ہو ان سے آؤ. ابھی ادھر کھڑے ہی تھے کہ اللہ اکبر ایک اور بلا بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کری. ہاں جی اللہ میں بھی آن دھمالا پائیاں میرا تن بھی کرو بری سرکار بری امام بری. پہنچ گیا وہاں. ابھی ادھر پہنچا ہی تھا تو ایک اور بولا ادھر سے اللہ اکبر. اس نے کیا کہا اللہ اکبر پیروں کا پیر ہے سب کا دستگیر ہے علی حجویری داتا سب کا دستگیر ہے. اے لاہور داتا کے در پر آؤ. بارڈر پار سے آواز آئی یعنی پیر معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں ہمارے پاس بہت ہیں تم اپنے آپ نپٹاؤ. ہمارے اپنے اتنے ہاں جی 2.5 لاکھ تو ملتان میں ہے نا. 1.25 لاکھ زندہ اور 1.25 لاکھ مردہ اور جو فوت ہو گئے ان کی پاور بھی مردوں سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ زندوں سے کئی گنا زیادہ ہے. تو کیا ہے ایمانداری سے بتائیں اللہ کا در چھوڑا در در پہ دھکے کھائے کہ نہیں کھائے. فرمایا فقط ذل ضلالا بعیدا گمراہی میں دور نکل گیا. اب سمجھاؤ سمجھنے کو تیار نہیں. ملتان میں سندھ والے آتے ہیں بہت دن ذکر ہے ملتانی کے عرس پر شاہ رخ عالم کے عرس پر. ان کو شباز کلندر کافی نہیں. ملتان والے کلندری بیڑا لے کر وہاں جاتے ہیں ان کو 52 لاکھ کافی نہیں. درمیان میں چرس کی سمگلنگ ہوتی ہے کیونکہ کسی ناکے پر ان کو روکنے کی جرت حکومت میں بھی نہیں ہے. تو یہ ہے ڈرامے بازی ساری. تو جہاں شرک ہوگا وہاں نشہ ہوگا وہاں زنا ہوگا. عورتیں مرد اکٹھے دھمالیں ڈالیں گے. کیوں شراز صاحب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے گمراہی میں دور نکل گیا. ان یدعونا نہیں پکارتے یہ من دونی اس اللہ کے سوا الا مگر اناسا عورتوں کو. یونان کے بت پرست مصر کے بت پرست بابل و نینوا کے بت پرست ہندوستان کے بت پرست چائنا کے بت پرست پوری دنیا میں بت پرستی پھیلی ہوئی جو ہے اب بھی پھیلی ہوئی ہے. ان میں جو یہ کیا چلے گا دیوی دیوتاؤں کی نسل چلتی ہے. یہ درگا دیوی یہ سرسوتی دیوی یہ لکشمی دیوی یہ شکتی دیوی یہ کالی دیوی. عرب کے اندر بھی یہ عزا ہے یہ نائلہ ہے. اللہ اکبر. ہاں جی یہ عورتوں کے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کی بھی پوجا پاٹ ہوتی تھی. اور یہاں پر بھی ہمارے کئیوں کو شوق چڑھا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بننے کا. اسی طرح سے لال ہے جی سہاگ والا جوڑا اور چوڑیاں اور میک اپ اور سب کچھ کیا جی نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیوی استغفر اللہ مطلب موسیٰ سہاگ اللہ اکبر. اس کا واقعہ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت عامر رضا خان بریلی نے بیان کیا جی کہ ہر وقت زنانہ لباس پہن کر پھرتے تھے جی چوڑیاں وغیرہ میک اپ سارا کچھ. تو دلی کے اندر ایک دفعہ بارش کا اللہ اکبر فقدان تھا بارش نہ ہوئی کیا سالی تھی. لوگوں نے جا کر کہا جناب ہاں جی آپ تو ہاں جی پہنچی ہوئی ہیں نا تو آپ ذرا دعا کریں یہ بارش ہو جائے. تو انہوں نے پتہ کیا کیا پتھر کے اوپر رکھا اپنا ہاتھ چوڑیاں رکھی اس پر اور دوسرا پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا بارش بھیج نہیں تو لے لے اپنا سہاگ واپس. تو کہتے ہیں وہ چھما چھم بارش ہوئی پورا دلی اللہ اکبر کیا ہو گیا اللہ اکبر پانی سے تر بتر ہو گیا ہاں جی پانی کے اندر ڈوب گیا. عامر رضا خان بریلی ملفوظات موسیٰ سہاگ. انہوں نے کہا جو زنانہ لباس پہنتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہا بارش بھیج نہیں تو اپنا سہاگ واپس لے استغفر اللہ مجذوب ملنگ. یہ سے تو آپ کو آتے ہیں یہ چیز کم تو بچوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے عورتوں کو پکار رہے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ یعنی مرد تو پوجے گئے ہی عورتیں بھی پوجی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَدْعُونَ نہیں پکارتے یہ اللہ مگر شیطان مریدا شیطان کو جو کہ مرید. ایک ہے لفظ مرید ایک ہے مرید دونوں میں فرق ہے. مرید کا معنی ہے چاہنے والا مرید چاہنے والا اور مرید کا معنی ہے سرکش نفرت کرنے والا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شیطان سرکش ہے، مرید نہیں مرید، شیطان جو مرید ہے، اللہ اکبر، اس کو یہ پکار رہے ہیں. کیوں؟ شیطان کے کہنے پر شرک کر رہے ہیں نا. شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے نا، یہ بڑے دیالو ہیں، یہ بڑے دینے والے ہیں. اللہ اکبر. آپ ایک دفعہ ان کے در پہ جاؤ تو صحیح بادشاہ دیکھو پھر کیسے یہ اکبر، یہ شیطان ہی ہے جو ان کو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے. تو جتنی پوجا پاٹ دنیا میں ہو رہی ہے ساری کس کی ہو رہی ہے؟ شیطان کی. چاہے شیطان پر لعنتیں بھی کریں زبان سے، شیطان کو برا بھی کہیں، لیکن پوجا شیطان کی ہو رہی ہے. اور یہ بھی بتا دوں امریکہ میں چرچ آف شیطان بھی ہے، شیطان کی باقاعدہ پوجا ہوتی ہے. اور شیطان کے پجاری چڑیلوں والی ماسک پہن کر ہر گندا کام کریں گے، ہر نفرت والا کام کریں گے. نیکی کے دشمن اور برائی کے وہ. ہاں جی. اور یہ جو جارج بش تھا یہ چرچ آف شیطان کا ممبر تھا، اس لیے دنیا میں برائی پھیلانا اس کا کام تھا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بات قرآن نے 1444 سال پہلے بتا دی کہ شیطان کے پجاری ہیں، اور آج بھی چرچ آف شیطان موجود ہے. فرمایا اللہ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس کو. کس پر؟ شیطان پر. وقالا، اور اس نے تو کہا تھا لأتخذن، میں ضرور، نون مشدد تاکید، میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، مقرر شدہ. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں ضرور ان کو بھٹکاؤں گا، الا عبادک المخلصین، جو تیرے خالص بندے ہیں وہ مجھ سے بچیں گے. اب شیطان نے بھٹکانے کا جو طریقہ اختیار کیا اللہ نے یہاں وہ بیان کیا. جو کس طریقے سے بھٹکا؟ پہلا اس نے کہا اللہ تیرے بندوں میں سے میں ایک حصہ ضرور لوں گا. کس کا؟ جہنم کے لیے، جہنم میں بھیجنے کے لیے. یعنی میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہاں جی. میں نے تو جانا ہے جہنم میں، میں اور جتنے زیادہ لے کر جا سکتا ہوں لے کر جاؤں. یہ وہ تہیہ کیے ہوا ہے. اب اس نے کہا اللہ تیرے بندوں میں سے میں ایک حصہ لوں گا. بندوں کے وقت میں سے حصہ لیتا ہے. اب ہم ہر ایک ہم میں سے گریبان میں جھانک کے اور غور کرے آج پورے دن کہ میرا وقت شیطانی کاموں میں کتنا خرچ ہوا ہے. وہ گویا کہ شیطان اس 24 گھنٹوں میں سے اتنا وقت میرا لے گیا، اس نے حصہ وصول کر لیا. باتوں میں سے کون سی بات شیطان میری لے گیا؟ جو برائی کی بات منہ سے نکالی، یعنی وہ حصہ لے گیا. آنکھوں سے کتنا حصہ لیا، کانوں سے کتنا حصہ لیا، ہاتھ پیر سے کتنا حصہ لیا، میرے مال میں سے کتنا حصہ. جو گناہ کے کام میں پیسہ خرچ ہوا یہ حصہ نکال کر لے گیا. پھر اختیارات میں سے کتنا حصہ لیا کہ میں نے، میرے پاس اقتدار، میرے پاس اختیار، میں نے اس کو شیطان کے کاموں میں کتنا خرچ کیا اور شیطان اتنا حصہ لے گیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے شیطان اس کی نماز میں سے بھی حصہ لیتا ہے، اچک لیتا ہے، چوری کرتا ہے. اس نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. کیا مطلب؟ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر کھرک، ادھر خارش، ادھر نظر ادھر جاری ہے، کبھی ادھر جاری ہے، اتنا حصہ نماز کا اسے شیطان چرا کر لے گیا. رکوع سجود کم کیا، صحیح طرح نہیں کیا، سنت کے مطابق نہیں کیا، وہ شیطان اتنا حصہ لے گیا. ٹھیک ہے نہیں. تو وہ کوشش کرتا ہے. اس نے کہا لأتخذن، نون مشدد ہے، میں ضرور لوں گا من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضہ، ایک حصہ مقرر شدہ، میں نے لینا ان سے حصہ. اب جو گالی دی کیوں جی حصہ لے گیا، اتنے لفظ لے گیا نا. تو اب آپ پورا دن ذرا نوٹ کریں ذرا اس بات کو کہ شیطان میرے میں سے کتنا حصہ لے کر جاتا ہے اور میں کوشش کروں اس کو حصہ نہ لے جانے دوں. میں وہ رحمان کے کھاتے میں ڈالوں، شیطان کے نہیں، رحمان کے کھاتے میں ڈالوں. اتنا وقت میرا اللہ کی راہ میں خرچ ہے. بلکہ تصوف کی دنیا میں تو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس آپ کا اللہ کے ذکر سے خالی گیا سمجھو یہ کفر میں گیا.
سارا وقت انسان شیطان کو نہیں دے سکتا. ہاں حصہ نصیبہ مفروضہ حصہ نکالتا ہے نا. داڑھی مانے نا وہ سچے بھی آگے 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 چلیں آگے چلیں. والا اذلنہم ابھی اس کا شیڈول ختم نہیں ہوا. کہتا ہے والا اذلنہم نون مشدد آگے میں ضرور ان کو بھٹکاؤں گا. یہ قال فبعزتک کا کیڑا صاحب جیسے کہ منہ پہ ہاتھ پھر کر کہتا ہے نا ضرور. کیا مطلب میں نہ کروں تو جو مجھے مرضی ہے کہنا. تو یہ اس طرح کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. والا اذلنہم ضرور بھٹکاؤں گا ان کو. والا امنینہم کیسے بھٹکاؤں گا ان کو امیدیں دلاؤں گا خواہشات پیدا کروں گا نفسانی خواہشات. اور یار اس دور میں بھلا حلال کھا سکتا ہے کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اچھا یہ کر لو یار مولوی بخشیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. امیدیں دلاؤں گا. یار ابھی کون سی اتنی جلدی پڑی ہے بڑھاپا آئے گا توبہ کر ہی لیں گے دیکھا جائے گا. جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس مرشد نے تو بخشوانا ہے. میں نے ہاتھ دیے اسی لیے 12 جھنڈے لگا لو جنت پکی بادشاہ. 4 ہاتھ مار لو 10 محرم کو جنت پکی. دھل گئے پچھلے گناہ غم حسین میں رونے سے رضی اللہ تعالیٰ نے. دل کے نیچے سے گزر گیا ہے شراز صاحب وہ سارے معاف ہو گئے. کسی نے صلیب کو اللہ اکبر گلے میں لٹکا لیا اب میری ہوگی نجات میں صلیب پر ایمان لایا. کسی نے بت سجا دیا یہ بھگوان ہے 500 روپے کا یہ 1000 روپے کا یہ گھروں کے اندر سجا لیا خرید کر. اب یہ امیدیں دلائے گا خواہشیں دلائے گا. اللہ اکبر. کیا یہ جو بے پردگی ہے فحاشی ہے یہ تو بادشاہ فیشن ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے یہ تو ماڈرنزم ہے. نسل کشی کا نام رکھ دیا بہبود آبادی. نسلیں ختم کرو بہبود آبادی. زنا کا نام رکھ دیا انڈرسٹینڈنگ. جبر نہیں ہونا چاہیے. ڈیٹ ماریں انڈرسٹینڈنگ سے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس میں کیا ہے. اللہ اسی طرح سے امیدیں دلاتا ہے کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور اس کو لبادہ خوبصورت بنا دیا. ایسے ایسے سکالر کھڑے کر دیے. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا شراب حرام ہے. اور زنا انڈرسٹینڈنگ وہ زنا ہے ہی نہیں. ہاں جبر نہیں ہونا چاہیے ریپ نہیں ہونا چاہیے. نشہ ہوتا شراب میں تو ناچتی بوتل. مجھے شراب میں تو نشہ ہے ہی نہیں ورنہ بوتل نہ ناچتی. تو میں نے کہا بات یہ ہے موت ہوتی زہر میں تو مرتی بوتل. اس کا مطلب زہر میں موت نہیں ہے پیو مزے کرو ورنہ بوتل مرتی نا. یہ کیا ہے شیطان فلسفے دیتا ہے خوبصورت. چارلس فراڈ نے جو فراڈ تھیوری دی جو خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوئی نا اس کو پورا کر کے چھوڑیں. نیتی قدانہ کی تھی کیوں یہ ایک ٹینشن بن جائے گی آپ کو. اس کو پورا کریں ورنہ یہ کھا جائے گی آپ کو. نتیجہ دیکھ لیں یورپ اور امریکہ کا اخلاق آپ کے سامنے. ننگوں کے ملک بن گئے. اچھا پھر بڑا خوبصورت فلسفہ جرمنی کے اندر نیوڈیزم کے پجاری کیا کہتے ہیں اور جی یہ کیا لباس کے اوپر لڑائیاں. یہ فلاں ملک کے فیشن والا ہے فلاں ملک کے فیشن اتارو لباس. جب ننگے پھر رہے نا بالکل الف ننگے پھرتے ہیں ان کے کلب ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ فلسفہ دیکھیں شیطانی کیڑا صاحب نفرتیں ختم ہوگی کیونکہ جسم سے محبت ہوگی نا پھر نفرتیں ختم. گورے کالے کی تمیز ختم. مذہبوں دینوں کی تمیز ختم. ہاں جی یہ ملک یہ مذہب یہ فلاں ملک کا یہ فلاں ملک کا یہ فلاں بولی والا بس بدماشی کرو عیاشی کرو مزے کرو ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی. زنا کو پھیلا دو عام کر دو. شیطانی فلسفہ کیسا ہے. تو یہ کیا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے والا امنینہم، میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، تمنائیں پیدا کروں گا، والا آمرنہم، اور ضرور ان کو حکم دوں گا، فلا یبتکن، البتہ یہ کاٹیں گے، آذان کان الانعام، جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ ہاں جی، یہ جانوروں کو جو نظر و نیاز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں نا، غیر اللہ کے نظر نہ، ان کی نشانی ہوتی تھی ان کے کان کاٹ دو، کان چیر دو۔ انسانوں میں بھی کیا ہے، کیونکہ مشرک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو یہ کیا کرتے ہیں، کانوں کے اندر مندرے ڈال لیے، یہ فلاں در کا ہے جی، کان چیر کر اس کے اندر مندرے ڈال لیے، بڑے بڑے کنگن لٹکا دیے۔ یہ کیا ہے، شیطان حکم دے رہا ہے۔ اچھا آگے سنیں، والا آمرنہم، اور ضرور ان کو حکم دوں گا، حکم اس کا مطلب ہے اس کا آرڈر چل رہا ہے، شیطانی آرڈر، وہ کیا، فلا یغیرن، البتہ وہ تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی بنائی چیز کو۔ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کی ایک ڈیوٹی لگائی، اس کا کام ہے، اس نے پوجنا شروع کر دیا، اللہ نے تو اس کو اس کام کے لیے نہیں بنایا تھا۔ چاند بنایا، اس نے پوجا شروع کر دی، درخت بنایا، اس کا ایک کام تھا، اس نے پوجا شروع کر دی، پہاڑ بنایا، ندی نالے بنائے، اس نے پوجا شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، انسان بنایا، ہاں جی، مرد کو داڑھی عطا کی، اس نے اس داڑھی کو صاف کر کے کیا کیا، شیطان حکم دے رہا ہے اللہ کی اس تخلیق کو بدل دے، اس کو تبدیل کر دے۔ دیکھیں باقی جتنے گناہ میں نے کیے ہیں کہ نہیں کیے کسی کو پتہ نہیں، یہ وہ گناہ ہے کہ سب کو گواہ بناتا پھر رہا ہو، یہ دیدہ دلیری والا گناہ ہے، گالی دینا دیدہ دلیری والا گناہ ہے، دوسرے گواہ بن رہے ہیں نا، ناچ گانا دیدہ دلیری والا، بے پردگی دیدہ دلیری والا گناہ ہے، یہ دوسروں کو ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پرواہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل امتی یخطئ الا المجاہرون، ٹھیک ہے، تو یہ جو دکھا کر ہے نا گناہ کرنا، چھپ کر ہے، اس کا پھر یہ شاید شرمندہ ہو جائے، ندامت ہے، لیکن کوئی گواہ تو نہیں ہے نا۔ یہاں تو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، تصویریں بھیج رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اپنی عیاشی بدماشی کے قصے مزے لے لے کر سنا رہے ہیں، سیکنڈلوں کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، شیطان حکم دے رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے تاکہ پھیلے یہ بات۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد بنایا، یہ عورتوں والے، زلفوں والے، ہجڑوں خسروں والے سٹائل اختیار کرتا ہے۔ عورت بنایا اس کو، یہ مردوں والا سٹائل، مردوں والی چال، مردوں والا انداز، مردوں والا کام، ٹرانسجینڈر بل، کہ کوئی بھی جا کر نادرا آفس میں جا کر کہے کہ میں مرد ہے، اللہ نے اس کو مرد بنایا، لیکن کہتا ہے مجھے لکھ دیں کہ میں عورت ہوں، اللہ اکبر، جنس تبدیل کروا سکتا ہوں، میرے اندر محسوس ہوتا ہے کہ میں عورتوں والے انداز ہیں، تو بس ٹھیک ہے جی وہ کر دیں گے۔ اور عورت جا کر کہے کہ میرے اندر مردوں والی خصلتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اب وہ اگر کہے تو اس کو مرد لکھ دیں گے وہ۔ اچھا، اب جو مرد ہے اس نے لکھوا لیا عورت، اب جائے گا عورتوں والے واش روم میں، اور اس نے جا کر عورتوں سے ریپ شروع کر دیا، پکڑا گیا، دیکھو جی کارڈ ہے میرا، میں تو عورت ہوں۔ شادی بھی کوئی نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ کہیں گے جس سے شادی کروں کوئی پتہ نہیں، ہفتے بعد یہ جا کر، ہاں جی، دلہا جو ہے وہ جا کر کہے کہ میں تو جناب عورت بن رہا ہوں، مجھے تو ایسے لگتا ہے، ہاں جی، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ ہاں جی، اور مرد شادی نہیں کرے گا عورت سے، کیوں؟ ہفتے بعد جا کر کہے کہ میں تو مرد بن رہی ہوں، لہذا مجھے مرد لکھ دو۔ جھگے وسن، ہاں جھگے وسن، شادی کسی نے نہیں کرنی۔ 40,000 ہوئی پڑی ہے، ہاں جی، 30,000 اس سے، ہاں ہاں جی، 10,000 سے مرد بننا چاہیے، اور اس سے پہلے بن چکے ہیں، ہاں 18 میں بل آیا تھے، بن چکے ہیں، وہ بھی ہے۔ تو ٹرانس کا معنی ہے، یہ ٹرانس ایس سے ہے، اس کا آپ دیکھیں تبدیل کرنا، جینڈر، جنس تبدیل کرنا، دھوکہ دیا جا رہا ہے خواجہ سراؤں کے بارے میں، یہ حقوق ہیں، ہاں جی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، ہاں جی۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر اس دن بھی میں نے وضاحت کی تھی، یا مرد ہے یا عورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے کہ
رجال وسع منہما رجال کثیرا ونساء، ہم نے مرد اور عورتیں پھیلا دی ایک جوڑے سے. اب یا مرد ہے یا عورت ہے. اب آ گیا جنس کے اندر نقص، جس طرح کے انسان ہے، بازو نہیں ہے کسی کا، انگلیاں 6 ہیں کسی کی، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ٹانگ بڑی چھوٹی ہے. تو ایسا نقص اگر آ گیا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر مردانہ کمزوری، اس عضو کے اندر کوئی اس طرح مسئلہ آ گیا، یا زنانہ عضو اس کے اندر کوئی کمزوری اس کے اندر ہے، تو اس کا دیکھا جائے گا. اگر مردوں والا میڈیکل بورڈ ہوگا، جی ڈاکٹر اس کو ڈیفائن کرے گا کہ اس میں مردوں والی خصلتیں ہیں تو وہ مردوں میں شامل ہے، عورتوں والی تو عورتوں میں. اسلام میں تیسری جنس کا تصور ہی نہیں ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، اس کو مردوں والے کھاتے میں ڈالو یا اس کو عورتوں. اس کے لیے جنازہ، اس کے لیے نماز، اس کے لیے روزہ، ہاں جی حج زکوٰۃ، سب احکام اسی طرح ہیں، جس طرح مردوں کے لیے جس طرح عورتوں کے لیے، وہ اسی طرح احکام. صرف یہ اس کے اندر عذر ہے، کمزوری ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، جس طرح یہ عذر ہے، کمزوری ہے، اس طرح اس کے اندر یہ ایک جنسی کمزوری ہے. بس بات ختم ہے. خنثی مشکل، یعنی احکام ہیں اس کے بارے میں کہ دیکھا جائے گا کہ دونوں پرائیویٹ پارٹس اس میں مردانہ بھی ہیں زنانہ بھی ہیں. پھر دیکھا جائے گا کہ یورن پاس کہاں سے کرتا ہے، چھوٹا پیشاب مردانہ سائڈ سے کر رہا ہے یا زنانہ سائڈ سے کر رہا ہے. اگر مردانہ سائڈ سے کرتا ہے تو مردوں میں شمار ہے، زنانہ سائڈ سے کرتا ہے تو لباس پہنے عورتوں والا یہ عورتوں میں شامل ہے. دونوں سائڈ سے آ رہا ہے. پھر دیکھا جائے گا کہ پہلے کہاں سے آتا ہے. یہ پورے سب کچھ موجود ہے. پہلے کہاں سے آتا ہے؟ پہلے مردانہ سائڈ سے آتا تو مرد ہے، پہلے زنانہ سائڈ سے آتا تو عورت ہے. اس کھاتے میں جائے تیسری جنس ہے ہی نہیں، کیونکہ ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اچھا، اور پھر اس بات کو کہ الگ سے کرنا خواجہ سرا کے بارے میں کیا ہوگا کہ ان کو حق دے رہے ہیں جی، ان کے لیے ہسپتالوں کے اندر وارڈ الگ ہوں گے. لوگ کیا کہیں گے خسرے دا وارڈ ہی صحیح، یہ جج صاحب خسرا ہے ان میں صحیح، مذاق بنائے گا نا لوگ. یہ ڈاکٹر جو ہے، یہ آئی جی صاحب جو ہے نا یہ ہجڑے ہیں، پتہ ہے آپ کو. یہ صدر صاحب جو ہے نا یہ اللہ اکبر یہ کیا ہے جی، یہ مخنث ہیں جی، ہجڑا ہیں جی. پاکستان کا وزیر اعظم خسرا ہے جی، کیونکہ پھر ہر طرف جگہ پر آئیں گے نا، عہدوں پر آئیں گے. تو یہ ان کو حق دیا کہ ان کو بدنام کیا، ان کو بدنام کیا، ان بیچاروں کو ان کا پردہ فاش کیا. اللہ نے پردہ رکھا تھا، پردے کے بجائے انہوں نے پردہ پھاڑ دیا. نہیں وہ مردوں میں ہے یا عورتوں میں. ایک دوسرا ٹرانسجینڈر کا معنی ہے جنس تبدیل کرنا. جو خواجہ سرا ہے وہ تو خواجہ سرا ہے، مخنث ہے، اور یہ خواجہ سرا کا لفظ بھی غلط ہے. سرا کہتے تھے سرائے، یعنی یہ جس طرح کے رہنے کی جگہ ہوٹل ہوتا تھا نا، سرائے ریسٹورینٹ، یہ اس کے معنوں میں ہے. تو اس کے اندر خواجہ ہوتا تھا. ہاں جی، وہ خواجہ کیا ہوتا تھا؟ جو مسافروں کو بدکاری کی عیاشی مہیا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی، تو وہ خواجہ سرا. اب میں حیران ہوں، پورے ملک کے اندر خواجہ برادری ہے، ان کو اٹھنا چاہیے تھا کہ یہ خواجہ سرا کا لفظ ان کے کیا کر ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. ہاں جی، اس کے لفظ مخنث خنسا، یہ لفظ ان کے لکھا جائے. انگلش میں انٹرسیکس، اس کے لیے یہ لفظ ہے. خواجہ کی کوئی برادری نہیں، اور میں کوئی لقب ملا ہے نا، یہ اولیاء کرام میں خلیفہ مجاز. ہاں تو خواجہ غلام فرید تو اٹھے نہیں، حالی چپ ہیں. یہ آخر نا کہ خواجہ سرا تو ساری برادری نہ رلا دیتے وہ تو خیانت کرنا رہا نا. خوان اسیما قرآن میں اللہ تعالیٰ پنجابی، پنجابی بھی خیانت کریں، پختون بھی خیانت کریں، سارے کریں. اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنس تبدیل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنس تبدیل کرنا تو رہا الگ. جو مرد مشابہت کرے عورت کے ساتھ، عورت مشابہت کرے مردوں کے ساتھ، اس پر لعنت ہے. جنس تبدیل کرنا تو بعد کی بات ہے نا، صرف مشابہت پر بھی لعنت ہے. اتنی بڑی وعید ہے. تو اب اللہ تبارک یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو کیا، پھر عورتوں سے مردوں والے کام لینا. ہر جگہ پر عورت ہے تاکہ ہمیں عیاشی ملے. یہ عیاشی کے لیے عورتوں کو دفتروں میں اور یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ادھر جو عہدے دیے جا رہے ہیں ریسپشن پر، مقصد کیا ہے؟ اور پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ بینک میں آئی ہو نا تو لپسٹک لگا کر ہو. ہاں جی، اور ڈی ایچ اے کے اندر ہمارا ایک دوست ہے اللہ اکبر، وہ کہا جی ایک سٹاف کے اندر ایک ممبر جو ہے نا وہ ٹائٹس پہن کر آئی، تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تنہائی میں
کہ یہ لباس اچھا نہیں ہے، اب شرم و حیا والا لباس. کہتے ہیں ہائی اتھارٹی تک اس نے بات پہنچائی، انہوں نے پکڑ کے مجھے ڈانٹا، تو کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ ٹائٹ کپڑے ٹائٹس پہ کرائی نا، پتہ نہیں وہ پوچھا ہے وہاں کو، ٹھیک ہے جی، زال کو پوچھا ہے. میں پامنا ہے. اچھا تو اب دوسرا کچا پاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت کی ہے جی کس کے اوپر؟ شیطان کے اوپر. یہ شیطان کے یہ کام ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا. ومن یتخذ، جو شخص بنائے الشیطان، شیطان کو ولیًا دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد پستا کی خسرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقصان اٹھایا، خسران مبینہ، بڑا نقصان ہو گیا اس کا، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. کیوں؟ یعیدہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے. یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.